جب زائر آپ کے روضہ مبارک کی طرف روانہ ہوتا ہے تو 4000 فرشتے اس کے استقبال کو بڑھتے ہیں، اور جب وہ واپس امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے آتا ہے تو آپ کے زائروں کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں اور انہیں بشارت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہ کرے، ان کو عرفات والوں پر اولویت دیتا ہے۔ قیامت کے دن ان کے اعزاز و کرام کو دیکھ کر ہر شخص یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی زائر حسین علیہ السلام میں سے ہوتا۔ اس بارے میں بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں جن کی طرف ہم آپ کی مخصوص زیارات کی فضیلت کے بیان میں اشارہ کریں گے۔ فی الوقت ہم ایک روایت نقل کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ابن کولویہ، شیخ کلینی اور سید ابن طاؤس وغیرہ نے سکہ جلیل معاویہ بن وہب سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا ایک موقع پر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو مصلی پر مشغول دیکھا۔ میں وہاں بیٹھا رہا یہاں تک کہ آپ نماز سے فارغ ہو گئے۔ تب میں نے سنا کہ آپ اپنے پروردگار سے راز و نیاز فرما رہے تھے کہ اے پروردگار، تو نے ہمیں اپنی طرف سے خاص بزرگیاں عطا فرمائی ہیں اور ہمیں یہ وعدہ دیا ہے کہ ہم شفاعت کریں گے، ہمیں علوم نبوت دیے اور پیغمبروں کا وارث بنایا ہے، اور ہماری آمد پر سابقہ امت کا دور ختم کر دیا ہے۔ تو نے ہمیں پیغمبر اکرم کا وصی بنایا ہے اور گزشتہ و آئندہ کا علم ہمیں بخشا ہے، اور لوگوں کے دلوں کو ہماری طرف مائل کر دیے ہیں۔ مجھے، میرے بھائیوں اور امام حسین علیہ السلام کے زائروں کو بخش دے، اور ان لوگوں کو بھی بخش دے جو اپنا مال صرف کر کے مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ وہ ہم سے نیکی طلب کرنے، تجھ سے ثواب حاصل کرنے ہیں، ہم سے متصل ہونے، تیرے پیغمبر کو خوشنود کرنے اور حکم کی اطاعت کرنے آئے ہیں، جس کے باعث ہمارے دشمن ان کے دشمن ہو گئے، حالانکہ وہ اپنے اسی عمل میں تیرے پیغمبر کو راضی و خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں اس کے بدلے میں ہماری خوشنودی عطا فرما، دن اور رات میں ان کی حفاظت کر، ان کے خاندان اور اولاد کا نگہبان رہنا کہ جن کو وہ اپنے وطنوں میں چھوڑ کر آئے ہیں، ان کی اعانت کرنا کہ ہر جابر دشمن کے شر اور ہر ناتواں و توانا کے شر اور جن و انس کے شر کو ان سے دور رکھنا، ان کو اس سے کہیں زیادہ عطا کرنا جس کی وہ تجھ سے امید رکھتے ہیں۔ جب وہ اپنے وطن، اپنے خاندان اور اپنی اولاد کو ہماری خاطر چھوڑ کر آ رہے تھے تو ہمارے دشمن ان کو طعن و ملامت کر رہے تھے۔ خدایا، جب وہ ہماری طرف آ رہے تھے تو ان کی ملامت پر وہ ہماری طرف آنے سے رکے نہیں۔ خدایا، ان چہروں پر رحم فرما جن کو سفر میں سورج کی گرمی نے متغیر کر دیا، ان رخساروں پر رحم فرما جو قبر حسین پر ملے جا رہے تھے، ان آنکھوں پر رحم فرما جو ہمارے مصائب میں رو رہی تھیں، ان دلوں پر رحم فرما جو ہماری ابتلاؤں پر رنج و غم میں ظاہر کر رہے تھے اور ہمارے درد میں جل رہے ہیں، اور ان آہوں اور چیخوں پر رحم فرما جو ہماری مصیبتوں پر بلند ہوتی ہیں۔ خدایا، میں ان کے جسموں اور جانوں کو تیرے حوالے کر رہا ہوں کہ نہیں تو انہیں حوض کوثر سے سراب کرے۔ جب لوگ پیاسے ہوں گے، آپ یہ متصل اور مسلسل دعا سجدے کی حالت میں کرتے رہے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی کہ جو دعا آپ فرما رہے تھے اگر یہ اس شخص کے لیے بھی کی جاتی جو اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا ہو تو بھی میرا گمان ہے کہ جہنم کی آگ سے اسے نہیں چھوئے گی۔ قسم بخدا، اس وقت میں نے آرزو کی کہ میں نے بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہوتی اور حج کو نہ گیا ہوتا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تم نے حضرت کے روضہ اطہر کے نزدیک ہی رہتے ہوئے پس تمہیں ان کی زیارت کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اسے معاویہ، تم ماں جناب کی زیارت ترک نہ کیا کرو۔ تب میں نے عرض کی کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میں یہ نہ جانتا تھا کہ آپ حضرات کی زیارت کی فضیلت اس قدر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے معاویہ، جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے لیے زمین میں دعا کرتے ہیں ان سے کہیں زیادہ مخلوق ہے جو آسمان میں ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ اے معاویہ، زیارت حسین علیہ السلام کو کسی خوف کی وجہ سے ترک نہ کیا کرو، کیونکہ جو شخص کسی کے خوف کی وجہ سے آپ کی زیارت ترک کرے گا اسے اس قدر حسرت اور شرمندگی ہوگی کہ وہ تمنا کرے گا کہ میں ہمیشہ
آپ کے روضہ پر رہتا، وہیں دفن ہوتا۔ کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ حق تعالیٰ تجھ کو ان لوگوں کے درمیان میں رکھے جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا امیر المومنین علیہ السلام، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور 14 معصومین علیہ السلام کے نزدیک ہے۔ آیا تم نہیں چاہتے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو کہ جن سے قیامت میں فرشتے مصافحہ کریں گے؟ آیا تم نہیں چاہتے کہ ان لوگوں میں سے ہو کہ جو قیامت میں آئیں تو ان کے ذمے کوئی گناہ نہ ہو؟ آیا تم نہیں چاہتے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن مصافحہ کریں گے؟ والسلام۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔